بابا فرید کی زندگی کے ہزار رنگ ہیں اور ہر رنگ الگ گفتگو کا تقاضا کرتا ہے۔ ان کا تعلق عوام سے تھا۔ آپ عوامی ثقافت کے محافظ تھے اور انسانی دوستی کا درس دیتے تھے۔ آج ہم آپ کو معروف اور معظم شخصیت بابا فرید گنج شکر کی زندگی اور کرامات کے بارے میں کچھ دلچسپ اور ایمان افروز باتیں بتائیں گے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو لطف اندوز کرے گا بلکہ آپ کے ایمان میں بھی تازگی بخشے گا۔ صدیاں بیت جاتی ہیں، سال کے بعد سال گزرتے ہیں، وقت ہزاروں کروٹیں لیتا ہے، دریاؤں کا ہزاروں گیلن پانی سمندر سے ہم آغوش ہو جاتا ہے، تب کہیں جا کر کسی دیداور کی صورت نظر آتی ہے۔ جس طرح نظام شمسی ہزار بار گردش کر چکا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر کامل انسان، عزم اور روحانی طور پر بلند قامت فقیر، دنیا میں امن اور شانتی، انسانیت میں محبت پیدا کرنے اور گمراہوں کو راہ نجات دکھانے کے لیے آتا ہے۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں ایک پاک شخصیت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی مرد کامل کا پیدا ہونا ایک روشنی، ایک کرشمہ ہوتا ہے۔ اسی دھرتی پر حضرت بابا فرید جیسے پھول روز نہیں مہکتے۔ کامل تو بہت ہو سکتے ہیں مگر کامل مرشد اور رہنما گنے چنے ہوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید صوفی ازم کے آسمان پر 14ویں کے چاند تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ 11 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اسی زمانے میں آپ کی ذہانت اور نیکی کا چرچا پورے شہر میں ہو گیا۔ اپنے دور میں موجود ظاہری علوم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ملتان کا قصد کیا۔ مولانا منہاج الدین ترمذی سے فقہ کی معروف کتاب نافع پڑھی اور علوم دینیہ حاصل کرنے کے بعد قندھار تشریف لے گئے۔ وہاں 5 برس قیام فرمایا۔ تفسیر، حدیث، فقہ، صرف و نحو اور منطق میں اعلیٰ قابلیت حاصل کی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ریاضت، عبادت، معاہدہ، فقر اور ترک و تجدید میں بے مثال تھے۔ اس کے بعد وہ دلی روانہ ہو گئے اور اپنے مرشد کی زیر نگرانی روحانی تربیت حاصل کرنے لگے۔ انہوں نے کافی عرصہ ہانسی میں بھی قیام کیا۔ ہانسی کی تنہائی سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور صوفی ازم کی 4 منازل عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت طے کی۔ ہانسی میں 20 سال قیام کے دوران دینی علوم کے ساتھ ساتھ باطنی اور روحانی علوم بھی حاصل کیے۔ شریعت اور طریقت میں عروج حاصل کیا۔ اپنے مرشد کے انتقال کے بعد چشتیہ سلسلے کے سربراہ بنے اور اجودھن، جو آج کا پاک پتن کہلاتا ہے، وہاں رہائش پذیر ہوئے۔ یہاں پر لوگ ان کی حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک جماعت خانے کی بنیاد رکھی، جہاں پر ہر وقت بہت سے دانشور اور صوفی ہر وقت موجود رہتے تھے۔ انہیں عربی، فارسی، پنجابی اور ملتانی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ پنجاب میں داتا گنج بخش کے بعد جس صوفی بزرگ نے نمایاں مقام حاصل کیا وہ بابا فرید الدین ہیں۔ ان کا تعلق چشتیہ مکتب خیال سے تھا۔ تصوف کی چشتیہ روایت کا آغاز 10ویں صدی عیسوی میں ہوا تھا۔ چشتیہ سلسلے کو مربوط اور منظم کرنے کا کارنامہ بابا فرید نے انجام دیا۔ ان کی حیات، فلسفہ اور تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خالق کائنات کی خوشنودی اور معرفت حق ان کا مقصود تھا۔ آپ کے 101 لقبات مشہور تھے، جن میں خواجہ فرید، بابا فرید، مولانا فرید، شیخ فرید وغیرہ شامل ہیں۔ بابا فرید کو شیرینی بہت پسند تھی اور شکر آپ کی پسندیدہ تھی۔ مشہور ہے کہ ایک بار شکر کے بیوپاری گدھوں پر شکر کی بوریاں لے کر آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ان سے شکر کی قلیل مقدار خریدنی چاہی تو انہوں نے بہانہ بنا کر کہ شکر نہیں، نمک ہے، منع کر دیا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ ٹھیک ہے، نمک ہی ہوگا۔ وہ سوداگر جب منزل مقصود پر پہنچے اور بورے کھولے تو دیکھا کہ سب شکر نمک میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پریشان ہو کر بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کے طالب ہوئے۔ آپ نے کمال شفقت سے فرمایا شکر ہو جائے گی، چنانچہ وہ نمک شکر ہو گئی۔
کہا جاتا ہے کہ اس دن سے آپ شکر گنج کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت بابا صاحب کے زہد و تقوی کا چرچا ان کے عالم شباب میں ہی ہو گیا تھا، اور یہ سب ان کی والدہ محترمہ حضرت کلثوم بی بی کی روحانی تربیت کا فیض تھا۔ آپ جب ملتان کے مدرسے میں قرآن، تفسیر اور حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو انہی دنوں میں آپ کی ملاقات اپنے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ہوئی تھی، اور وہ دلی میں ان سے بیعت ہوئے، اور وہیں حضرت قطب صاحب نے عبادت اور ریاضت کے لیے انہیں ایک حجرہ عطا فرمایا، اور یہاں حضرت بابا صاحب نے سلوک کی منازل طے کی، اور یہیں حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے باطنی فیض سے بھی فیض یاب ہوئے۔ آپ کی والدہ ایک تہجد گزار، عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی، اور یہ اس قابل فخر ماں کی روحانی تربیت کا ہی اثر تھا کہ حضرت بابا صاحب اس کمال و مرتبے کو پہنچے۔ سیر العارفین کے مطابق ایک شب جب بی بی صاحبہ تہجد و ذکر و فکر میں مشغول تھیں تو گھر میں چور داخل ہوا، اور اس عبادت گزار خاتون کے سامنے آتے ہی اندھا ہو گیا۔ اب وہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن اندھا ہو چکا تھا، کیا کرتا؟ اس نے آواز دی کہ اس گھر میں کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس کی وجہ سے میں اندھا ہو گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے آنکھیں مل جائے تو مسلمان ہو جاؤں گا اور چوری کرنا چھوڑ دوں گا۔ اور اس کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا کی تو فوراً اس کی بینائی واپس آ گئی۔ صبح کے وقت وہ چور بال بچوں سمیت حاضر ہوا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا، اور اس کا مزار حضرت بابا صاحب کے آباء و اجداد کے مزار کے ساتھ ساتھ ہے۔ حضرت بابا صاحب اپنے وقت کے عظیم صوفی، عالم اور مبلغ ہونے کے علاوہ پنجابی شاعری کے بانی بھی شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے پنجابی میں جو شاعری کے ذریعے تبلیغ اسلام کا کام لیا، ان میں سے بیشتر شاعری قرآن پاک کی آیات کی تفسیر یا احادیث کے ترجمے پر مشتمل ہے۔ آپ کی شاعری کی تاثیر میں قرآن مجید، فرقان حمید کی حقانیت آشکار ہوتی ہے۔ آپ کی شاعری سکھوں کے مذہبی کتاب گرو گرنتھ میں درج ہونے کے باعث آج تک محفوظ رہی۔ بابا گرو نانک جو صوفیانہ اور نصیحت آموز کلام جمع کرنے کا بہت ذوق رکھتے تھے، انہوں نے درگاہ حضرت بابا فرید پر حاضری دی، اور اس وقت کے گادی نشین حضرت شیخ ابراہیم فرید ثانی سے حضرت بابا صاحب کا پنجابی کلام گرنتھ صاحب میں شامل کرنے کی استدعا کی، جو انہوں نے منظور فرمائی، اور تمام پنجابی شاعری بابا گرو نانک کو سونپ دی۔ حضرت بابا صاحب نے اپنی حیات مبارکہ کے 90 برسوں میں 10 بادشاہوں کا دور دیکھا، جن میں سلطان شہاب الدین غوری، قطب الدین ایبک، آرام شاہ، سلطان شمس الدین التمش اور دیگر شامل ہیں۔ حضرت بابا صاحب ہندوؤں سے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، چونکہ پاک پتن کا بیشتر علاقہ ہندوؤں پر مشتمل تھا، اور جو اپنے مذہب پر بھی سختی سے کاربند تھے، سو آپ ان سے ہمیشہ خوش اخلاقی اور تواضع سے پیش آتے، اور یہ آپ کی مذہبی رواداری اور حسن سلوک ہی تھا جس کے نتیجے میں سیال، راجپوت، کھوکھر اور ماچھی سمیت 16 بڑے قبائل اسلام کے دامن عافیت میں آ گئے، اور غیر مسلموں سے حسن سلوک کا یہی وصف ہمیں ولی کے سلطان جی محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی شخصیت میں بھی نظر آتا ہے، جو انہوں نے اپنے محبوب مرشد حضرت بابا صاحب کی زیر تربیت حاصل کیا تھا۔ حضرت بابا صاحب کی رحلت کے وقت حضرت نظام الدین اولیاء ان کے پاس موجود نہیں تھے، کیونکہ حضرت بابا صاحب نے انہیں ماہ شوال میں دلی بھیج دیا تھا، اور خود بابا صاحب 5 محرم الحرام کی شب بعد نماز عشاء بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر دریافت کیا کہ میں نے نماز عشاء ادا کی؟ حاضرین نے کہا کہ جی حضرت ادا کی۔ تو فرمایا کہ ایک دفعہ اور ادا کر لوں، کون جانے کیا واقعہ ہوگا۔ نماز ادا کی اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ بھی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وصال فرمایا۔ بابا فرید کی تعلیمات اور شاعری ہمیں اپنے جڑوں کی تلاش اور اجتماعی شخصیت کا شعور حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان کے افکار و تعلیمات انسانی فکر و نظر، تہذیب و ثقافت کی فروغ
اور اخلاقی پاکیزگی کے آدرش تک رسائی کے لیے نہ صرف راہیں متعین کرتی ہیں بلکہ انکشاف ذات اور راہ نجات کے در بھی وا کرتی ہیں۔ جیسے کہ بابا فرید کہتے ہیں کہ مٹی کو برا نہ کہو۔ جب تک آدمی زندہ ہے مٹی پاؤں تلے روندی جاتی ہے، اور جب آدمی مر جاتا ہے تو وہی مٹی اس کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آج بھی ہندو، مسلم اور سکھ عقیدت اور احترام سے حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اخوت اور محبت، ایثار و بھائی چارے کا درس دیا۔